نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا، حلال و طیب کھانا اور اچھے عمل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کے نیک بندے آج بھی اس دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر وہ گناہوں میں پڑے ہیں اور اگر ان کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں سٹہ کھیلتے تھے، لیکن جب یادگار رمضان کے آخری چند دنوں میں وہ شہزادہ لون میں آئے اور قرآن کی باتیں سنی، وہ کہتے میرا دل ہل گیا اور میں نے یک دم وہ سارا سٹہ ختم کر دیا۔ تو تمام گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے ان سے کہا کہ تم یک دم مت چھوڑو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں نور قرآن پاک سے میں ایسا منور ہو گیا اور اللہ کا ایسا کرم ہو گیا، میں نے کہا کہ روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ کہتے میں نے عزم کیا اور چھوڑ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو قرآن کی بات آدمی سنے اور اس کا دل ہل جائے اور اپنی زندگی میں وہ انقلاب لائے تو تبھی تو انسان مومن کامل ہے۔ یہ کیسا مومن ہے کہ اللہ کی باتیں سن کر بھی سوچتا ہے کہ میں کروں گا نہیں کروں گا، چلو ذرا حالات دیکھ لو۔ مومن تو وہ ہے بس اللہ کا حکم سن لیا وہ فوراً اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار تیری راہ میں ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں، اب تو ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حرام سے بچائے اور گناہوں سے بچائے۔ ارشاد فرمایا انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہارا گروہ ہے، ایک ہی گروہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے رسولوں تم سب ایک ہی گروہ ہو، تم سب اللہ کے ماننے والے اور اسلام لانے والے، اسلام کو پھیلانے والے ہو۔ ہر نبی اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو۔ نبی کو رسولوں کو ڈرنے کا حکم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ خوف کا یہ معنی نہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ چند آنسو بہا لیں، یہ بھی خوف ہے۔ خوف 24 گھنٹے کا ہو، ہر عمل کرتے وقت یہی فکر ہو کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اگر نہیں تو ایسا لرزہ طاری ہو کہ بندہ اس گناہ سے دور ہو جائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس ان کافروں نے اپنے آپس کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی بت پرست بن گیا، کوئی کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنے لگا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ عیسائی عیسائیت پر خوش ہیں، یہودی یہودیت پر خوش ہیں، ہندو اپنے باطل مذہب پر خوش ہیں، یعنی جو گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، کافر ہے، وہ ایسا ہٹ دھرم ہے کہ جو کر رہا ہے سمجھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس موجود چیزوں پر خوش ہے، اپنے پاس موجود باطل مذہب پر وہ خوش ہے۔ فذرہم، بس انہیں چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کے نشے میں یہ مدہوش رہیں، انہیں اس حالت میں رہنے دو، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، پھر موت ان کے قصے کو ختم کر دے گی۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، بڑی ہی ہلا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو جو عیش و عشرت وہ کر رہے ہیں، مالدار ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی مال اور اولاد سے ہماری مدد کی جا رہی ہے تو اسے کوئی بہتر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟
یعنی ہم راضی ہو گئے ہیں اور ان پر نعمتوں کا نزول کر رہے ہیں؟ نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ تو ڈھیل ہے، ایک وقت کے لیے اب تباہی آنے والی ہے. تو گناہگار کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ نعمتیں اللہ کے غضب کی وجہ سے نہ ہوں. آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لرزتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیتیں سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ جائے، کبھی چوری کر لیں، کبھی اور گناہ کر لیں، اس لیے وہ اس قدر روتے ہیں اور لرزتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ خوب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. وقلوبہم، لیکن اس کے باوجود ان کے دل وجلۃ، کانپ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس خیال سے وہ لرز جاتے ہیں اور خوب نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے تو اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اور جب وہ جتنی بھی ترقی کر لے اپنے آپ کی ترقی کو ناکافی سمجھے تو وہ محنت کرتا ہے. تو جب انسان نیک ہو پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے وہ اور محنت اور مشقت کرتا ہے. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی لوگ نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما دے اور ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. انسان کو جو بھی حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے. اگر اسے مشکل لگتا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے. شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ گفتگو کرے گی. یعنی ہم نامہ اعمال میں تمام باتیں لکھ رہے ہیں جو نامہ اعمال ان کے اعمال کو بتائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب کافروں کا ذکر ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، گناہگار کافروں کے دل ان تمام باتوں سے غفلت میں ہے. غمرہ نشہ، غفلت، وہ ان باتوں کو سنتے ہیں مگر ان کے دل پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کے برعکس یہ لوگ اعمال کرتے ہیں. وہ نیکی کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، یہ گناہ کر کے بھی انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا. ہم لہا عاملون، یعنی جن لوگوں کا ذکر کیا گیا نیک لوگوں کا، لہا عاملون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس کے برخلاف یہ گناہگار لوگ عمل کرتے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم پکڑ لیتے ہیں ان میں سے مالداروں کو عذاب کے ذریعے، جنہیں ہم نے نعمتیں دی. مترفیہم یعنی جو لوگوں کے درمیان خوشحال ہیں، مالدار ہیں، صحت مند ہیں. صحت بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے. ان تمام نعمتوں میں جو مغرور ہو جائے، رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، پھر ایک وقت اس پر اللہ کا غضب آتا ہے. اذا ہم یجأرون، اس وقت وہ پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں. لا تجأروا اليوم، فرشتے انہیں کہتے ہیں آج مت فریاد کرو، فریاد کرنے اور سدھرنے کا وقت گزر گیا. انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی، بے شک میری آیتیں تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی تھیں، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پھر بھی تم
اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، یعنی ہدایت پر نہیں آتے تھے، تمہارے دل میری آیتیں سن کر بھی نہیں لرزتے تھے، مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے اور تکبر بھری زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی نہ کرنا اور گناہ کرنا باوجود اس کے کہ گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، یہ بھی ایک طرح سے تکبر ہے۔ اگر بندے کے دل میں عاجزی ہو اور اللہ کا خوف ہو تو وہ گناہوں سے نادم ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھی سامرن، اسی طرح تم راتیں گزارتے تھے، سامرن، بے خودگی میں، گناہوں میں راتیں گزر جاتی تھی۔ آج ہماری راتیں فلموں میں، ڈراموں میں، ٹی وی اسکرین کے سامنے غیبت کرنے میں 2-2 بجے تک لوگ جاگتے ہیں گناہ کرتے ہوئے۔ تہجرون، تم حق کو چھوڑ کر رہتے تھے، تہجرون، تم حق پر اور اسلام پر نہ چلتے، گناہوں بھری زندگی گزارتے۔ اب میرا عذاب آ گیا۔ اگر دنیا میں عذاب بظاہر نہ آئے تو موت ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے، پھر بیماری، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی عیش و عشرت کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے باتوں پر غور نہ کیا؟ سنتے تو سب ہیں، غور نہیں کرتے۔ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ کلام آ گیا جو کلام ان سے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر شریعت کی بات کوئی پہلی دفعہ سنے، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں کسی نے اسے بتایا ہی نہ ہو کہ یہ کرنا گناہ ہے، تو پہلی دفعہ سنتے ہیں تو اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی بات اگر ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے تو ہمارا قصور ہے۔ قرآن و حدیث تو 1400 سال سے موجود ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا، فہم لہو منکرون، پس وہ اس نبی کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے درمیان زندگی گزاری، ان کے صادق اور امین ہونے کی وہ گواہی دیتے ہیں، پھر یہ کفار مکہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات کا سایہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بل نہیں، بلکہ جاءہم بالحق، ان کے پاس حق آ گیا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو حق برا لگتا ہے، اچھی بات اکثر لوگوں کو ناپسند ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج بھی آپ نصیحت کر کے دیکھیں تو صحیح، سامنے والا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، نصیحت بری لگتی ہے۔ حق جب سامنے آ جائے، کوئی بچہ بھی اگر نصیحت کرے بات صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو بندے کو جھک جانا چاہیے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے۔ یہ بڑی ہی آیت کریمہ موجودہ دور میں بہت اس میں نصیحت ہے۔ آج لوگ اسلام کے مطابق خود چینج نہیں ہوتے، اسلام کو اپنے مطابق چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رشوت خور ہے تو وہ یہ چاہے گا اور یہ کہے گا، اور آج کل تو یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس حالات میں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہ رشوت لے لے، تو حالات ہیں ایسے۔ تو دین اسلام کو اپنے مطابق چینج نہ کیا جائے، بلکہ خود دین اسلام کے مطابق چینج ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق شریعت ان کی خواہشات کے مطابق چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس میں وہ تباہ ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اسی میں بہتری ہے۔ اگر ہر ایک کی خواہشات کے مطابق شریعت ہو تو ملک کا اور دنیا کا نظام تباہ ہو جائے۔ اور خاص طور پر مشرکین مکہ تو کہتے، کسی کی خواہش تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو یہودی ہیں وہ اس طرح کہتے۔ اگر یہ ساری باتوں کے مطابق قرآن نازل ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ زمین و آسمان اس کے غضب سے پھٹ جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ایسا کلام لے کر آئے بذکرہم جس میں ان کی عزت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون،
لیکن وہ اپنی کامیابی اور اپنی ناموری سے، اپنی شہرت سے ہی اعراض کرنے والے ہیں. ان ذکرہم، ذکر کے یہاں معنی عزت ہے، شہرت ہے. مراد یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، مگر یہ قرآن سے اعراض نہیں کر رہے بلکہ اپنی کامیابی سے اعراض کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ تبلیغ دین پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے. فخراج ربک خیر، بس آپ کے رب کی طرف سے اجر یہ سب سے بہتر ہے. آپ جو تبلیغ دین کرتے ہیں مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو جب آپ کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، جب کوئی آدمی مخلص ہو کر کوئی بات کرے اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو، تو دنیا کا یہ اصول ہے چلو اس کی سن لینی چاہیے کہ جب وہ ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے. لیکن کافر حضور کی بات سننے کو تیار نہ تھے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے کتراتے ہیں، سیدھے راستے سے دور بھاگتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں. وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ، اور جس مصیبت میں مبتلا ہیں یہ مصیبت ہم دور کر دیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول تو کفار مکہ کے رد میں ہے کہ 7 سال سے وہ قحط سالی میں مبتلا تھے. فرمایا یہ قحط سالی اگر دور بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ نافرمانی کریں گے. اور اس کا حکم عام ہے، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ضرور وہ احسان فراموشی کریں گے. لجو احسان کو بھول جائیں گے. فی طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گر گڑائے. کفار مکہ کا ذکر کیا گیا کہ 7 ایئرز گزر گئے، 7 سال گزر گئے، یہ قحط میں مبتلا ہیں، مردار کھا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آ رہا. یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، سچی پکی توبہ نہیں کرتے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر شدید عذاب والا دروازہ کھول دیں گے. اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت یہ مایوس ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکالیف آتی ہیں، بندہ رب کی طرف رجوع نہیں لاتا، سچی پکی توبہ نہیں کرتا، پھر ایک ایسی مشکل آتی ہے کہ پھر اس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے.